رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وَعَلَىٰ آلِ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر۔ مراد یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، اس کا جو بھی معاشرتی سٹیٹس ہو، وہ جس بھی حالت میں ہو، جس بھی پوزیشن میں ہو، ہر انسان انسان ہونے کے ناطے قابل احترام ہے۔ سامعین محترم، اس تناظر میں ہمیں سب سے پہلے تو
یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی جو تمدن ہوتا ہے وہ ایک سوچ اور ایک فکر کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی جو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ کسی سوچ کا اور کسی نظریے کا عکاس ہوتا ہے. اسلام سے پہلے آپ اس وقت کی پوری دنیا پہ غور کریں، آپ کو وہاں پر ایک معاشرتی تقسیم نظر آئے گی. یعنی لوگوں نے انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک گروہ ہر حال میں قابل احترام ہوگا اور دوسرا گروہ ہر حال میں حقارت کے ساتھ دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جائے گا. اسے معاشرہ برا نہیں کہے گا. مثلاً بر صغیر پاک و ہند میں یہ برہمن، شودر، کھشتری، ویش یہ ایک تقسیم تھی. اور برہمن جو تھا اس کو سب سے بلند مرتبہ حاصل تھا اور اس کے لیے معاشرے میں جرائم کی سزائیں بھی مختلف تھیں. جبکہ جو شودر تھے یہ سب سے نچلا طبقہ تھا اور شودر کو ہر لحاظ سے ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. معاشرے میں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا. اگر ایک برہمن وید پڑھ رہا ہوتا، ان کی جو مذہبی کتاب ہے جیسے ہمارا قرآن مجید ہے وید، اور کوئی شودر اسے سن لیتا تو یہ بہت بڑا جرم تھا. اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے کہ تجھے یہ کس نے حق دیا ہے کہ تو وید سنے. وید کو پڑھنا اور سننا یہ تو شودر کا، یہ اس کا برہمن کا حق ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے. سامعین محترم، اسی طریقے سے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک تقسیم آپ کو نظر آئے گی. عراق کے علاقہ میں اردو، امیلو اور مشکینو یہ معاشرہ 3 گروہوں میں تقسیم تھا. اردو کی وہی حیثیت تھی جو برہمن کی تھی ہمارے بر صغیر میں. کہیں پر آقا اور غلام کی تقسیم تھی اور کہیں عوام کے لیے اور قوانین تھے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے اور قوانین تھے. وہ خلیل جبران کا ایک ناول ہے زرد پتے، جس میں وہ مذہبی اجارہ داری جو لوگوں نے بنا لی تھی اس کا وہ تذکرہ کرتا ہے اس میں. سامعین محترم، جب معاشرے کی بنیاد یہ سوچ ہو کہ شودر ہمیشہ نفرت سے دیکھا جائے گا اور برہمن جو بھی کرے ہمیشہ معزز رہے گا، اردو ہمیشہ معزز رہے گا اور مشکینو ہمیشہ ذلت کی نظروں سے دیکھا جائے گا، اس معاشرے میں انسانیت کا احترام نہیں کیا جاتا. اور وہاں انسان کا، اگر شودر بھی تو انسان ہے نا یار، مشکینو بھی تو انسان ہے نا، غلام بھی تو انسان ہیں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، یہ تقسیم کس لیے غلط تھی؟ یہ تقسیم اس لیے غلط تھی کہ بندہ مجرم تب بنتا ہے جب اس نے کوئی جرم کیا ہو. اب اگر ایک بچہ شودر خاندان میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اسے کیوں نفرت سے دیکھا جائے گا؟ لاجیکلی آپ اس بات کو دیکھیں.
تو جس وقت پوری دنیا ایک ذات پات میں بٹی ہوئی تھی، اس وقت مدینے کے تاجدار نے اعلان فرمایا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ لوگوں نے نظریے کیا بنا لیے تھے کہ برہمن جو ہے وہ دیوتا کے سر سے پیدا ہوا ہے اور شودر دیوتا کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کائنات پہ اسلام کا احسان ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ لوگوں سے، معاشروں سے ذات پات کی تقسیم کو ختم کر کے سب انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ اسلام کا احسان ہے کائنات پہ کہ اسلام نے وحدت نسل انسانی کا درس دیا ہے۔ اب دیکھیں، جب ایک معاشرہ اس سوچ پہ تشکیل پائے گا، یعنی یہ جو تہذیب و تمدن کے الفاظ آپ سنتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں بڑی بڑی توجیحات کی جاتی ہیں، لیکن سمپلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ایک سوچ پر ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے۔ اس سوچ کو تہذیب کہتے ہیں، شکل کو تمدن کہتے ہیں۔ یعنی وہ مدینہ سے نکلا ہے شہر جو شکل سامنے آتی ہے۔ تو اسلامی جو معاشرہ ہے، جو تمدن ہے، وہ ذات پات کی تقسیم پہ قائم نہیں ہے، وہ وحدت نسل انسانی کی بنیاد پہ قائم ہے۔ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، افضلیت کی بنیاد خاندان نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اس کا مقام بلند ہوگا، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی اس کا رنگ ہو۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اللہ کی محبت میں آ گیا، چھوڑ دے یہ ذات پات کے جھگڑے۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کون کس کا بیٹا ہے۔ یہاں اگر کرن کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والا اویس کرنی اللہ کی محبت میں ڈوب جائے تو سرکار اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اویس کرنی کے پاس جانا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے بلند ہے۔ یہ میرے نبی نے ایک چیز کو واضح فرمایا۔ سامعین محترم، ایک چیز یہ طے ہو گئی، دوسری حقیقت کیا ہے؟ دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک اختلاف مراتب ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ آپ کا سارا جسم، بندے کا سارا جسم بہت قیمتی ہے، لیکن ہر جز برابر نہیں ہے۔ دل کا اپنا مرتبہ ہے، انگلی کا اپنا مرتبہ ہے، سارے اجزاء برابر نہیں ہوتے۔ یہ میرے خدائی، یہ میرے رب کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پہلو کا جانشین بنایا اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ
کارخانے دار سے کارخانہ چھین لو، مل والے سے مل چھین لو اور مزدوروں میں تقسیم کر دو، سب کو برابر، سب میں برابر دولت بانٹ دو، یہ غیر فطری بات ہے، اس لیے ناکام ہوئی کہ غیر فطری ہے۔ میرے بھائی اگر سب لوگ برابر ہوں تو مجھے بتاؤ نظام کائنات کیسے چلے گا جناب؟ کوئی کسی کا کام کیوں کرے گا؟ کائنات کا نظام رک جائے گا۔ یہ میرے خدا کا ایک نظام ہے، اس کی حد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک اختلاف مراتب وہ ہے جو معاشرہ پیدا کرتا ہے، وہ فطرتی نہیں ہوتا، وہ معاشرے کا پیدا کرتا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ یہ خدا کا نظام نہیں ہے، یہ معاشرے کا ہے۔ لیکن سب لوگ برابر کے ذہین نہیں ہوتے، سب بچے یکساں ماں باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے، کوئی بادشاہ کے محل میں پیدا ہوتا ہے، کوئی فقیر کی کٹیا میں پیدا ہوتا ہے، سب برابر شکل و صورت نہیں لے کے آتے، اور سب کا مقدر بھی برابر نہیں ہوتا۔ کوئی قسمت کا دھنی ہوتا ہے، مٹی لے کے بیٹھ جائے تو سونے کے بھاؤ بک جاتی ہے، اور کوئی سونا بھی لے کے بیٹھے تو وہ بھی نہیں بکتا۔ یہ انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں معاشرے میں۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک تخت پر ہے بیٹھا، ایک بھیک مانگتا ہے۔ یہ جو اختلاف مراتب ہے کہ تمام بندے برابر ذہین نہیں ہوتے، سب کی شکل و صورت برابر نہیں ہوتی، سب کے والدین برابر کی حیثیت میں نہیں ہوتے، یہ وہ چیزیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی باس ہوگا، کوئی اس کا سب آرڈینیٹ ہوگا، کوئی تخت پہ بیٹھے گا، کوئی دروازے پہ کھڑا ہوگا، کوئی کام کرے گا، کوئی جھاڑو دے گا۔ اختلاف مراتب حق ہے اور یہ خدائی تقسیم ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ بندے کا کام ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اور پھر جو بھی ہو سمجھ لے کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، باقی میرے خدا کی تقسیم ہے۔ سب کچھ خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ یعنی خوش نصیبی کا مطلب کاہلی نہیں ہوتا، نصیب کا مطلب کاہلی نہیں ہوتا، نصیب کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، اور پھر جو بھی ہو جائے اسے خدا کا فیصلہ سمجھ لینا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اگر ایک بندہ پوری کوشش کے باوجود دروازے پہ کھڑا ہے، گیٹ کیپر ہے، جھاڑو دیتا ہے، کسی بندے کے گھر میں ملازم ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، باقی سب کچھ میرے خدا کا فیصلہ ہے۔ اب سامعین محترم، ایک دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا کہ بندہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی مجھے ہر وہ چیز ملے جو میں چاہتا ہوں، اور ہر وہ کام ایسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں۔ جب بندہ اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں لاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ چلو کم از کم مجھے سمجھ تو آئے کہ یہ کام کیوں ہو گیا، یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ کیوں ہار گیا مقدمہ، یہ بڑا محنتی آدمی تھا، اس پہ دولت کی دے دی مہربان کیوں نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تجھے سمجھ آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب بندہ
اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کرتا ہے نا، اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے۔ بندہ اپنے دائرہ کار سے نکلے گا تو پریشان ہوگا، بندہ اپنی حیثیت کو سمجھ لے اللہ اسے سکون سرمدی دے دیتا ہے، اور اس جنت سے پہلے وہ یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں اس بات کی طرف، یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور وہ حضرت مجدد پاک کی بات میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ واضح ولی واصف نے کہا تھا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، مجدد کی بات بھی باتوں کی مجدد ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی بندہ گیا، کہنے لگا حضرت مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں انسان بن کے رہنا، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، نہ مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا میں خدا بننے کی کوشش کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ، وہ ذات جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے، ورنہ یہاں پہ بادشاہوں کے دلوں میں بھی حسرتیں ہوتی ہیں، یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر دل میں کئی تاج محل ہوتے ہیں، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ہر بندے کے دل میں خواہشیں رہ۔ انہوں نے فرمایا بیٹا جس ذات کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے نا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تو دنیا میں یہ چاہے نا کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو، تو بندگی کے دائرے سے نکل کر خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا بن نہیں سکے گا، لیکن ٹینشن ہوگی تجھے، پریشان ہوگا تو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ذات گرامی جس کے ساتھ ذرا سا اختلاف بھی کفر ہے، وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو اس حیثیت میں لے جائے کہ جو بندہ تجھ سے اختلاف کرے تو کہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ رب نے ایک ہی پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ میں آپ کو بندے کا دائرہ بتا رہا ہوں، بندگی کا، انسان کا دائرہ کار کیا ہے۔ تو یہ بنیادی حقیقتیں ہیں۔ اب آ جائیں، اس کائنات میں اختلاف مراتب تو ہوگا، کسی بندے کی شکل اچھی ہوگی، کسی کی اچھی نہیں ہوگی، کسی کا وجود سلامت ہوگا، کسی میں کوئی نقص ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی دربان ہوگا، کوئی مل مالک ہوگا، کوئی اس کا مزدور ہوگا، کوئی آفیسر ہوگا، کوئی اس کا سب آرڈینیٹ ہوگا۔ یہ تو اس کائنات میں چلے گا۔ اب اللہ کا مطالبہ کیا ہے بندوں سے؟ اور پھر دیکھیں، ایمان کا پتہ عبادات سے نہیں چلتا، ایمان کا پتہ بندے کی سوچ سے چلتا ہے، اور عبادات جس کی قبول ہو جائیں اللہ اس کی سوچ کو بدلتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا الخلق حسن العبادہ، اللہ جس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اسے اچھا انسان بنا دیتا ہے۔ یہاں پر اختلاف مراتب ہوگا، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تو بادشاہ ہے تو دربان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اسے خدائی تقسیم سمجھ لینا۔ اگر تو بہت ذہین ہے اور کوئی بہت کند ذہن ہے، اسے نفرت سے نہ دیکھنا، اسے خدائی تقسیم سمجھ لینا۔
بندہ جس بھی روپ میں ہو اسے احترام کی نظر سے دیکھنا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو معزز بنایا ہے۔ نوکر بھی معزز ہے، گیٹ کیپر بھی معزز ہے، سویپر بھی معزز ہے، یہ نالیاں صاف کرنے والا بھی معزز ہے۔ عزت ظاہری چیزوں سے نہیں ملتی، عزت اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے میں ملتی ہے۔ اللہ پاک کا مطالبہ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان قابل احترام ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ تمسخر بندہ کس کا اڑاتا ہے؟ جسے وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، جس کو وہ معزز سمجھتا ہے نا، اس پر وہ کبتیاں نہیں کستا، اس کا وہ تمسخر نہیں اڑاتا۔ تمسخر بندہ کس کا اڑاتا ہے؟ جسے وہ اپنے آپ سے کم سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کا تمسخر نہ اڑانا۔ ممکن ہے تو جسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اللہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہو، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ تجھ سے بلند ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ویسے عموماً حکم مذکر کے صیغے سے دیا جاتا ہے مردوں کو، عورتیں بالطبع اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ ہر حکم دیکھ لیں، اقیم الصلاۃ، اقیمنا نہیں کہا گیا، اقیم الصلاۃ مذکر کا صیغہ ہے، عورتیں اس میں بالطبع شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے عورتوں کا ذکر الگ فرمایا ہے کہ عورتیں بھی کسی کا تمسخر نہ اڑائیں۔ عین ممکن ہے کہ جس کا وہ تمسخر اڑا رہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ان سے کہیں بلند ہو۔ میرے بھائی، جب ایک بندے نے اس بندے کو جس کا معاشرتی سٹیٹس اس سے کم ہے اور جو معاشرے کی نظر میں معمولی آدمی ہے، جب اس نے اسے احترام کے ساتھ دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دی ہے، اللہ نے اسے اس پہ بڑا کرم فرما دیا ہے۔ سامعین محترم، بندہ اپنے پیمانے بناتا ہے، اپنی چیزیں طے کر لیتا ہے۔ وہ مولانا روم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ اپنی سواری پہ، گدھے پہ، گھوڑے پہ کوئی چیز لادے جا رہا تھا، آگے اسے ایک بندہ ملا، اس نے کہا اس پہ کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک طرف مٹی ہے ایک طرف گندم ہے۔ گندم ہے۔ اس نے کہا مٹی کیوں لادی ہے؟ اس نے کہا اس لیے تاکہ دونوں طرف وزن برابر ہو جائے۔ مولانا کہتے ہیں اس نے کہا کہ بھائی تو نے خام کا اپنی سواری کا وزن بڑھا دیا ہے، تو گندم کو آدھا آدھا کر لے، گندم کو آدھا آدھا کر لے، مٹی لادنے کا کیا فائدہ ہے؟ تیرے سواری کا کام بہت کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار تیری بات تو بڑی صحیح ہے، اچھا بتا تیری کتنی زمین ہے؟ اس نے کہا میری کوئی زمین نہیں۔ اس نے کہا اچھا تیرا کوئی کاروبار ہوگا؟ اس نے کہا نہیں میرا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ جب وہ سارے سوال کر کے اس کو جب پتہ چل گیا کہ یہ بالکل غریب ہے، کنگال ہے، کہنے لگا اپنی عقل اپنے ساتھ لے جا، میں جیسے جا رہا ہوں مجھے ویسے ہی جانے دے۔ یعنی بندہ یہ پیمانہ بنا لیتا ہے کہ جس کے پاس مادی وسائل ہیں
مادی وسائل نہیں ہیں، اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اس کے پاس دانش بھی نہیں ہے، وہ کوئی فیصلے کی قوت بھی نہیں رکھتا۔ میرے بھائی دیکھیں، کسی بندے کو حقیر جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور سود کا سب سے بڑا گناہ، جتنا بڑا گناہ ہے کسی بندے کو حقیر جاننا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ایک میں بات عرض کروں، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ یعنی آپ فرض کریں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا یہ عمل اس سے بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یہ اسے جزوی فضیلت ہے۔ لیکن وہ ٹوٹلی طور پہ یہ نہ کہہ دے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جس بندے نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ لیا وہ مارا گیا۔ جزوی فضیلت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اسے کلی فضیلت نہیں بنانا چاہیے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سفید گھوڑے پہ ایک بندہ آیا، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا معزز آدمی ہے، اس کی معاشرے میں بات مانی جاتی ہے، کوئی فیصلہ کرے لوگ اسے تسلیم کریں گے، بڑا باوقار آدمی ہے۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور بندہ آیا، پیدل چل رہا تھا، وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ کہنے لگے اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، بات کرے گا لوگ مانیں گے نہیں، فیصلہ کرے گا لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا بندہ تھا نا جو گھوڑے پہ گیا ہے، اگر اس جیسے بندوں سے ساری زمین بھر جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی بھیس بدل کر۔ یہ عزت آبرو کپڑوں سے نہیں ہوتی، یہ میرا رب ہی جانتا ہے اس کی بارگاہ میں کس کا مقام ہے، اس کی بارگاہ میں کس کی شان ہے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند ہے۔ اگر ایک بندہ رند ہے تو ٹھیک ہے، اس کی یہ بات بری ہے، لیکن ممکن ہے اس کی کوئی اور نیکی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام تجھ سے بہت بلند ہو گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام تجھ سے بڑا بلند ہو۔ جس طرح دولت کا تکبر ہوتا ہے نا، اس طرح عبادت کا بھی تکبر آ جاتا ہے، اور یہ سب سے برا تکبر ہوتا ہے۔ عبادت تو نام ہی عاجزی کا ہے، جسے اللہ نے عاجزی دے دی اسی نے تو عبادت کی۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو جمال ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے
کہ اللہ نے بندے کو جو رزق دیا ہے اس کے چال چلن سے اس کا اظہار ہو، اس کے کپڑے بتائیں کسے اللہ نے رزق دیا ہے، اس کی سواری بتائے کسے اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا اب دیکھنا، دو باتیں فرمائیں۔ فرمایا بطر الحق وغمت الناس۔ پہلی بات ہے بطر الحق، کہ جب تمہارے پاس کوئی سچی بات آ جائے، جس بندے کے پاس کوئی سچی بات آئی اور بندے نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس کو تسلیم نہیں کیا، جو بندہ حق پرستی کے مقابلے میں انا پرستی کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، بے شک اس کی ساری رات تہجد پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہو۔ حق پرستی کے مقابلے میں انا پرستی۔ اور پھر فرمایا وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو اپنے سے گھٹیا جاننا، یہ تکبر ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اے لوگو تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، وہ تمہارے کمزور افراد کے صدقے میں کی جاتی ہے، کمزوروں کے صدقے میں کی جاتی ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسموا علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، جن کے بال منتشر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کے کسی کو حقیر جاننا، یہ اسلام کی حلاوت سے محرومی کی علامت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے والد نے، ہم نے تہجد کی نماز پڑھی، لوگ سو رہے تھے، ہم نے اٹھ کے نماز پڑھی، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم نے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی ہے، یہ غافل لوگ سو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے والد مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ کے بندوں کو حقیر جاننے کا تجھے جتنا گناہ مل گیا ہے نا اتنا تیری تہجد کا ثواب نہیں ہے، اس سے بہتر تھا تو سویا رہتا تاکہ تو اللہ کے بندوں کو حقیر نہ جانتا۔ سامعین محترم، تو اسلام یہ کہتا ہے لوگوں ہر انسان کا احترام کرو۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ سرکار سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، غریب سے آبی جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، ان کو ہٹا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے انہیں کبھی اپنی نظر رحمت سے دور نہ کرنا، وَقُلْ سلام، اور جب یہ غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے میرے محبوب انہیں سلام کیا کرو، انہیں سلام کیا کرو۔ سامعین محترم، یہ جو سوچ ہے نا کہ کسی انسان کو حقیر نہ جاننا، ہر بندے کا احترام انسان ہونے کے ناطے کرنا، یار میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اختلاف مراتب حق ہے اور اختلاف مراتب کو ماننا چاہیے۔ یعنی اگر ایک آفس میں
ایک باس ہے، 10 اس کے سبارڈینیٹ ہیں، تو سبارڈینیٹ مانے کہ یہ ہمارا باس ہے. اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو نظام نہیں چلے گا. اسی کو اطاعت امیر کہا گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اختلاف مراتب حق ہے اور اسے ماننا چاہیے، ورنہ نظام میں خلل آ جاتا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے نا میں اپنے باس کی بات نہیں مانتا، یہ تکبر کرنے کی بات نہیں ہے، تیری بیوقوفی ہے، تو نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ باس یہ سمجھے کہ میں ان کا رازق ہوں، نہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اس کے رازق ہیں. انہیں بھی اللہ دیتا ہے، انہیں بھی اللہ دیتا ہے. جب بندہ اپنی حد میں رہتا ہے تو نظام ٹھیک رہتا ہے، ورنہ نظام تباہ ہو جاتا ہے. سامعین محترم، اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ کسی بندے کو حقارت سے مت دیکھو. اگر کوئی بندہ کسی بھی حالت میں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی یہ خوبی بری ہے. وہ کیا ہے کہ میں کدے میں اذان سن کے رویا بہت، میں کدے میں اذان سن کے رویا بہت، اس شرابی کو کتنا خدا یاد ہے، اس شرابی کو کتنا خدا یاد ہے. یہ نہ جانے اس کے کیا اسباب ہیں. اور بھائی بگڑے ہوئے بندے کو ترس کی نگاہوں سے دیکھو، نفرت کی نگاہوں سے نہیں. انسان کا احترام کیجئے. ہر بندے کو، بے شک وہ آپ کا ملازم ہے، نوکر ہے، گیٹ کیپر ہے، سویپر ہے، انسان تو ہے نا. بحیثیت انسان اس کا احترام کرے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، میں رات کو بھی ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ حضرت خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا کہ 2 چیزیں بہت مظلوم ہیں جن کے نام پہ بڑے ہنگامے کیے گئے، بڑے شور ڈالے گئے، لیکن ان کی بات کو سمجھا نہیں گیا، ان کے پیغام کو نہیں سمجھا گیا. ایک قرآن مجید، دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیغام کو نہیں سمجھا گیا. امام حسین کے نام پہ ہنگامے کیے گئے، بڑی عقیدت کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا کہ ہر دور کے یزید کی اطاعت بھی کی قبول، اور لیتے رہے ہیں نام ادب سے حسین کا. سمجھا نہیں گیا. میں نے انہیں کہا ان 2 میں 2 کا اور اضافہ کرو. ایک امام احمد رضا خان کو شامل کیجئے، جس بندے کی زندگی احیاء سنت کے لیے گزری، لیکن لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں پیدا کر کے ان کی طرف منسوب کر دی. اور دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی کو شامل کیجئے. میرا ایک دوست کہا کرتا تھا جب میں اس کے پاس تھا 90 کے لگ بھگ، وہ کہتا تھا میں سوچتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں کیا خوبی ہے کہ چشتی ان کے گن گاتے ہیں، سوروردی ان کے گن گاتے ہیں، نقش بندی ان کے گن گاتے ہیں چشتی 11ویں غوث پاک کی دلواتے ہیں. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے ان کو پڑھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو رب کی توحید کا ہوکا دیا ہے نا، یہ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پیغام کو ہم نہیں سمجھ سکے، بلکہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. وہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ہر کسی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا کر. اگر وہ بچہ ہے نا، بچہ ہے، اسے بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھ، اور یہ سوچ کہ ابھی اس نے وہ گناہ نہیں کیے جو میں کر چکا ہوں. اگر بڑا ہے تو اس کا بھی احترام کر، اور یہ سوچ کہ بندگی کا جتنا موقع اسے ملا ہے مجھے نہیں ملا.
اگر جاہل ہے تو اس کا بھی احترام کر، اور یہ سوچ کہ یہ تو جانتا نہیں ہے تب گناہ کرتا ہے، میں تو جانتے ہوئے گناہ کرتا ہوں۔ اگر عالم ہے تو تب بھی احترام کر، اور یہ سوچ کہ اللہ نے اسے وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ کافر ہے نا، اس کو بھی نفرت سے نہ دیکھنا، اور یہ سوچنا شاید اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے اور یہ ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے، نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ ہے دین کی سوچ۔ کسی بندے کو حقیر مت جانیے، بے شک وہ کس بھی لباس میں ہو، کس بھی سٹیٹس کا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، کہ ضروری نہیں ہے بادشاہ نے ہی افضل ہونا ہے، ممکن ہے اللہ کو اس کا دربان زیادہ پسند ہو۔ حضرت شیخ عبدالقادر، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک علاقہ تھا، یہ صوفیہ کہتے ہیں، ہم چونکہ اس دنیا کے بندے نہیں ہیں اس لیے ہم سنی سنائی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں، اور حق ہے، صوفیہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح یہ مادی نظام ہوتا ہے نا، کہ یہ پاکستان ہے، اس کا یہ ہے، وزیر اعظم یہ ہے، صدر یہ ہے، اس طرح ایک روحانی نظام بھی چلتا ہے۔ اللہ کے روحانی بندے بھی ایک نظام کو چلاتے ہیں، دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ وہ جو حضرت ابو علی قلندر تھے نا، آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے اس کو نظم کیا ہے، ان کا کوئی درویش جا رہا تھا، ابو علی قلندر کا کوئی درویش جا رہا تھا، آگے سے بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، تو بادشاہ کو وہ جو دربان ہوتے ہیں وہ زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں بادشاہ کی نسبت بھی، تو انہوں نے اس کو ایک چھانٹا مار دیا، درہ مار دیا۔ وہ جو مریض تھا نا، مرید تھا آپ کا، وہ روتا ہوا آپ کے پاس گیا، بتایا کہ مجھے اس نے اس طریقے سے مارا ہے، تو آپ نے اسے خط لکھا جس میں لکھا بازگیری عمل بد گوہرے، بازگیر ای عمل بد گوہرے، ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے۔ اپنے اس بدتمیز گورنر کو سمجھا لے، ورنہ بادشاہی تجھ سے لے کر کسی اور کو دے دوں گا۔ غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ انسان کا احترام تو ایک روحانی نظام ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں بارشیں بے موسمی بارشیں آتی تھی، بڑا نظام، آندیاں آتی تھی، بڑا نظام بگڑا ہوا تھا۔ ایک بندہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کال کے بھی امام ہیں اور حال کے بھی، یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت نظام علاقے کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کتب ہے نا اس علاقے کا وہ بڑا شریف و طبع آدمی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا فلاں شہر میں فلاں بازار کے فلاں کونے پر پانی بیچتا ہے، ریڑی لگا کے پانی بیچتا ہے علاقے کا کتب بیچتا پانی ہے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، جا کے اسے کہا بابا جی پانی کا گلاس دو، گلاس لے لیا، پیسے دے دیے، پی لیا، پھر کہا اس میں تنکا تھا، دوسرا دو انہی پیسوں میں۔ کہا بیٹا دوسرا لے لے، پھر وہ بھی پی لیا، کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں تھا، تیسرا دو، تیسرا بھی دے دیا، وہ بھی پی لیا انہی پیسوں میں۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی بندہ بہت شریف ہے، واپس چلا گیا۔ چند دن گزرے تو پھر بڑا نظام سیٹ ہو گیا، تو پھر وہ شیخ صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت اب بڑا نظام سیٹ ہے۔ فرمایا کتب بہت سخت آ گیا ہے، کتب بہت سخت آ گیا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا فلاں شہر میں فلاں بازار میں خربوزے بیچتا ہے، خربوزے بیچتا ہے۔ اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا خربوزہ دو، اس نے دیا، کھا لیا، کہنے لگا میٹھا نہیں تھا، دوسرا دو۔ اس نے کہا پہلے اندھا ہوا تھا تو، پہلے کیوں نہیں بولا؟ کھا کے بکواس کرتا ہے، چلا جا، اور جو تجھے بیچتا ہے نا اسے بھی کہہ ذرا انسان بن کے رہے۔ اور بھائی کوئی خربوزے بیچنے والا بھی کتب ہو سکتا ہے یار، کوئی پانی بیچنے والا بھی کتب ہو سکتا ہے۔ تو بھائی جس بندے نے انسان کو احترام کی نظر سے دیکھ لیا، بھلا سے اس کا ملازم کیوں نہ ہو، اس کا گیٹ کیپر کیوں نہ ہو، اس کا سویپر کیوں نہ ہو، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا
ان چیتھڑوں میں کیسے کیسے ہیرے چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے جس کو بندہ اللہ تعالیٰ حقیقت دے دیتا ہے؟ حضرت سبت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات کو حضرت امام احمد الرفاعی الکبیر کی بارگاہ میں گیا، ان کے پاس حاضر ہوا۔ کہتے ہیں لاکھوں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ تو کسی احساس تفاخر میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں۔ 4 بندے کے ساتھ مل جائے نا، بندے کی سوچ بدل جاتی ہے۔ جب ظرف چھوٹا ہوتا ہے تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا، حالات بدلتے ہیں بندوں کو۔ تو وہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ تو شاید کسی احساس تفاخر میں مبتلا ہو گئے ہوں، تو انہوں نے ولایت کے نور سے میرے ارادوں کو جان لیا۔ فرمانے لگے خدا کی قسم اگر میں نے کبھی بھی یہ سوچا ہو کہ یہ میرے مرید ہیں تو اللہ میرا حشر قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کرے۔ جب اللہ عظمت دیتا ہے نا پھر بندہ بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ عظمت چھین لیتا ہے تو پھر بندہ چھوٹا ہو کے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات